دیوبندیت اور دیوبندیوں سے نفرت کرنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جب اپنے مولویوں کی تعریف کرتے ہیں تو آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں، مگر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو ان کی زبان اور ان کے قلم کی قوت جیسے سلب ہو جاتی ہے۔ مثلا جب اپنے مولویوں کی بات یہ دیوبندی لوگ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، دیکھیں تذکرۃ الرشید، اس کے صفحہ نمبر 62 پر دیکھیں، لکھا ہے سر تاپا نور نواسے، یعنی مولانا رشید احمد صاحب۔ اسی طرح یہ کتاب دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 168 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص یعنی خلیل احمد امبیٹوی پورا نور ہے۔ سامعین، ان دونوں حوالوں میں آپ نے دیکھا کہ اپنے مولویوں میں سے ایک یعنی رشید احمد گنگوہی کو سر تاپا یعنی سر سے لے کر پیر تک نور بتایا، جبکہ دوسرے حوالہ میں خلیل احمد امبیٹوی کو پورا نور بتایا ہے۔ اب آپ بآسانی سوچ سکتے ہیں کہ جب اپنے مولویوں کی تعریف اس طرح یہ دیوبندی لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو اس سے بھی بڑھ کر ضرور یہ لوگ باتیں کرتے ہوں گے، مگر افسوس صد افسوس ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کیونکہ دیوبندی وہ بدبخت، بدباطن اور بدترین دشمن رسول ہوتے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ آپ خود دیکھ لیں یہ کتاب جس کا نام ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند وقف، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 212 پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور مجسم نہیں تھے۔ اللہ اکبر! غور کریں سامعین، اپنے مولوی کی بات آئی تو لکھ مارا کہ سر تاپا یعنی سر سے لے کر پیر تک نور ہے، اور دوسرے مولوی کو کہا کہ پورا نور ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو ان کے سراپا نور مجسم ہونے کا صاف صاف انکار کر دیا۔ اب آپ سامعین خود ہی بتائیں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایسے لوگوں سے نفرت نہ کی جائے تو پھر کس سے کی جائے؟ خیر سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے تو یہ دیوبندی کیسے عظمت و شان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، یہی آج جاننے والے ہیں۔ تو چلیں بلا تاخیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سامعین، دیوبندی دجل و فریب اور جھوٹ کی کھیتی کرتے ہوئے اپنے مسلمان اور سنی حتیٰ کہ اپنے عاشق رسول ہونے کا بھی دعویٰ نہایت ہی بے شرمی کے ساتھ کر تو دیتے ہیں، مگر ان کے کام، ان کی حرکتیں ایسی معاندانہ اور شرمناک ہوتی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ دیکھیے آپ کے سامنے پیش ہے دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے سوانح حیات پر لکھی گئی کتاب اشرف السوانح۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ نمبر 76 پر دیکھیں، لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے جلسہ دستار بندی میں بعض حضرات اکابر نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی جماعت یعنی دیوبندی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں تو اپنی جماعت کے بھلے کے لیے، اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے۔ آگے دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ اپنی جماعت کی مصلحت کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اپنے مجمع پر جو وہابیت کا شبہ ہے وہ دور ہو۔ یہ موقع بھی اچھا ہے کیونکہ اس وقت مختلف طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت والا نے بادب عرض کیا کہ اس کے لیے روایات کی ضرورت ہے اور وہ روایات مجھ کو مستحضر نہیں۔ سوچئے سامعین و ناظرین، یہ بات کہنے والا کوئی عامی نہیں ہے بلکہ اپنے فرقے میں حکیم الامت اور مجدد ملت کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کے لیے روایات مستحضر نہیں ہے، ان کو روایات یاد نہیں ہے۔ حالانکہ سامعین، واقعہ کے جملوں سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل یہ لوگ عموماً بیان کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اپنے اوپر لگے وہابیت کے داغ کو چھڑانے کے لیے، حالانکہ یہ لوگ اپنی وہابیت کا خود ہی اعلان کرتے ہیں، جسے میں نے کئی ویڈیو میں ثابت بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ مکاری اور عیاری اور دجل و فریب نہ کرے تو یہ دیوبندی ہی کیوں رہے؟ تو اپنے اوپر لگے ہوئے داغ کو چھڑانے کے مقصد سے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کہا گیا تو روایات مستحضر نہیں کہہ کر اشرف علی تھانوی نے ثابت کر دیا کہ ہم پر وہابیت کا جو داغ لگا ہے یا وہابیت کا لیبل جو ہم دیوبندیوں پر لگا ہے وہ غلط نہیں ہے، اور پھر سامعین یہ بھی واضح کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و فضائل سے ہم دیوبندیوں میں کیسی ناواقفیت اور بے خبری ہے۔ بہرحال سامعین یہ تو بڑے کا حال ہے، لیکن چھوٹے لوگ یعنی چھوٹے دیوبندی لوگ بھی ان سے کم نہیں ہیں، خصوصاً جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرنے کی بات ہو۔ بطور خاص دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے فتاوی قاسمیہ، اس کی جلد اول کے صفحہ نمبر 505 پر جو سوال و جواب ہیں وہ دیکھیں یہاں سوال میں لکھا ہوا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ اللہ کے نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سارا جہاں پیدا ہوا، کیا اس طرح کی بات کہنا درست ہے؟ اب اس کا جواب دیکھیں۔ جواب میں لکھا ہے کہ سوال نامہ میں درج شدہ شکل کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس طرح کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہدایت سے سارے جہاں کے لوگوں کو نور ہدایت کا راستہ حاصل ہوا ہے۔ اور اسی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء سے اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن سامعین اب سوال یہ ہے کہ سائل نے جیسا سوال کیا ہے کیا ویسا جواب ملا؟ اگر آپ غور کریں گے تو جواب ہوگا نہیں، کیونکہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سارا جہاں پیدا ہوا، ایسا کہنا درست ہے یا نہیں؟ جواب میں دیوبندی مفتی نے لکھا ہے کہ سوال نامہ میں درج شدہ شکل کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائی، سوال میں حدیث یا صحیح روایت سے ثابت ہے یا نہیں یہ نہیں پوچھا گیا ہے، بلکہ پوچھا یہ گیا ہے کہ ایسا کہنا درست ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جواب میں بتا دیتے کہ درست ہے تو کس دلیل سے اور نہ درست ہے تو کیسے، مگر ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ لکھ دیا کہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، جو سراسر جھوٹ ہے۔ جی ہاں سامعین، سراسر جھوٹ ہے، یا دیوبندیوں کے اس مفتی کی جہالت ہے یا معاندانہ تنگ نظری۔ یقین نہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی صحیح روایت ہے یا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے نور سے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے سارے عالم کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ اس کے لیے ذخیرہ احادیث کی طرف جانے کے بجائے دیوبندیوں کے گھر کی طرف ہم چلیں گے، کیونکہ دیوبندیوں کو قرآن و احادیث سے کہیں زیادہ اپنے دیوبندی مولویوں کی باتیں جلد سمجھ میں آتی ہیں۔ اس لیے دیوبندی مولوی ہی سے یہ کہلوائے دیتا ہوں، جس کے لیے پیش ہے اشرف علی تھانوی ہی کی یہ کتاب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر دیکھیں، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان اور پہلی روایت ہے۔ اب دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالی نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، اور آگے دیکھیے قوسین میں یعنی برائکٹ میں لکھا ہے، نہ بئی معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ لیکن سامعین اگر اس برائکٹ قوسین کے الفاظ کو اگر چھوڑ دیں تو اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، لیکن بیچ میں کیا ڈال دیا ہے اشرف علی تھانوی نے؟ نہ بئی معنی کہ نور الہی اس کا مادہ تھا بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، اور نہ بہشت تھی، اور نہ دوزخ تھا، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا، اور نہ جن تھا، اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا
तो उस नूर के 4 हिस्से किए। किस नूर के? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के। तो उस नूर के 4 हिस्से किए और एक हिस्सा से कलम पैदा किया और दूसरे से लौह और तीसरे से अर्श, आगे तवील हदीस है। तो सामईन नाज़रीन, यहाँ पर आप ख़त कशीदा जो अल्फाज हैं उन्हें देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए जाबिर, अल्लाह ताला ने सब अशिया से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा किया। बाकी बीच में जो कौसैन में और ब्रैकेट में है वो अशरफ अली थानवी ने अपनी देवबंदियत की असल दिखाते हुए लिख दिया है, लेकिन हदीस शरीफ का जुमला क्या है? अपने नूर से पैदा किया। और फिर नीचे वाली ख़त कशीदा इबारत को देखें कि फिर जब अल्लाह ताला ने और मखलूक को पैदा करना चाहा तो उस नूर के 4 हिस्से किए और एक हिस्सा से कलम पैदा किया और दूसरे से लौह और तीसरे से अर्श, आगे तवील हदीस है। तो इससे आप हजरात ने समझ लिया कि सवाल में जिस बात के बारे में पूछा गया, जिसे देवबंदी मुफ्ती ने बता दिया कि ऐसी कोई सही रिवायत नहीं है, किसी सही रिवायत में ऐसा नहीं है, वो सरासर झूठ, गलत, बल्कि देवबंदियों के उस मुफ्ती की अपनी जहालत और मुआनदाना तंग नज़री है। वरना हदीस शरीफ में तो मौजूद है, रिवायत में तो ये मौजूद है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया, फिर उस नूर के 4 हिस्से किए और उससे फुला चीज़ें पैदा की गईं। कितनी अफसोसनाक बात है कि साबित शुदा बात का भी देवबंदी मुफ्ती अपनी जहालत व बदफहमी, मसलकी तंग नज़री और मुआनदाना कार्रवाई करते हुए इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इससे अज़मत व शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार होता है। लेकिन जब अपने मौलवियों की तारीफ़ करनी हो तो फिर यही देवबंदी लोग बिला दलील महज अकाबिर परस्ती करते हुए उनको सर से लेकर पैर तक नूर और पूरा नूर बताने में ज़रा बराबर भी ये शर्म महसूस नहीं करते। लेकिन सामाईन, जब आपके सामने अशरफ अली थानवी की ये किताब नशरुत्तीब आ ही गई है तो इसमें कैसे देवबंदियों ने चालाकी से तहरीफ़ की है उसे भी लगे हाथ मुलायजा फरमा ले। अभी आपने नशरुत्तीब के जिस हवाले को मुलायजा फरमाया है वो इस नुस्खे का हवाला था, लेकिन अब आपके सामने इसी किताब का ये वाला नुस्खा पेश है। देखें, इस नुस्खे के सफ़ा नंबर 25 पर वही रिवायत है, मगर कौसैन यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ कोई जुमला इसमें आपको नज़र नहीं आएगा, बल्कि ख़त कशीदा इबारत को आप देखें कि कैसे पिछले नुस्खे के कौसैन वाले जुमले को, ब्रैकेट वाले जुमले को तहरीफ़ करते हुए असल रिवायत का जुमला बनाकर पेश किया है इस नुस्खे में। तो क्या है कोई देवबंदी फ़िरक़ा में ऐसा माई का लाल जो इस पर आवाज़ उठा सके और इस तहरीफ़ को तहरीफ़ कह सके और हदीस शरीफ के साथ ये जो नहायत शर्मनाक हरकत की गई है देवबंदियों के घर में, इसको गलत कहकर मुहर्रिफ को 2 हर्फ सुना सके? बहरहाल सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दलाइल की रोशनी में आपने देखा, मुलायजा फरमाया कि देवबंदी अपने मौलवियों की तारीफ़ में हद दर्जा गुलू करते हैं और बशर को नूर बल्कि सर से लेकर पैर तक नूर और पूरा नूर करार देते हैं। लेकिन जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके मुताल्लिक़ आपने रिवायत देखी और पढ़ी कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा फरमाया, उनको जब आप नूर या नूर खुदा कह दें तो देवबंदियों के चेहरे का जुग़राफिया देखने के लायक होता है। इनकी हालत ऐसे ही ख़राब होने लगती है जैसे अज़ान सुनकर शैतान की हालत ख़राब होती है। और फिर ये भी आपने मुलायजा फरमाया कि कैसे देवबंदी हदीस शरीफ में तहरीफ़ का इर्तिकाब करते हैं और कैसे लोगों को धोखा देकर अपनी देवबंदियत की लाज बचाने की शैतानी कोशिश करते हैं। अब सामईन, इस ताल्लुक़ से आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स का दरवाज़ा खुला है, ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।